اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتعویل عدد والخالق لا بمعنى حرکة ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام علی سید النبی الأمی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلِ محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآلِ محمد ولعنۃ اللہ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر چلا کافی ہے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا صلی علی محمد وآلِ محمد واہ خداوند متعال آپ سب مومنین کا اس مقدس مجلس میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہیں مولا آپ سب کے تمام حوائج کو پورا فرمائے ان مومنین کی دعائیں میرے ذمہ ہیں مولا نام بنام سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے ان مرحومین سادات عظام کی اثار ثواب کے لیے اس مجلس سے ترہیم کا انعقاد کیا جا رہا ہے مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے مولا ان کو قیامت کے دن جوار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے صاحب ولیعصر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے تاجیل ظہور حضرت حجت کے لیے دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد صاحبان جی وقات سورہ زمر کی 7 نمبر آیت آج پھر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ جو حضرات کل تشریف لائے تھے آپ مانوس ہیں اس آیت سے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کفر کرو گے تو اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اور اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ
اور اگر تم اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى. قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. پھر تمہیں پلٹ کر اسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اس دنیا میں کرتے کیا رہے. انہو علیم بذات الصدور. بے شک وہ دلوں کے رازوں سے بہت واقف ہے. وہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے, دل میں کیا لے کے بیٹھا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہہ دیا نا, نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بسم اللہ. سارے اللہ رب العزت اسم پاک کی تلاوت کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا اللہ. ایمان، نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. جناب سیدہ پاک دے دشمنہ قاتلہ تے لعنت بے شمار. واجب الانصار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. کون کفر نکال کے بیٹھا ہے, کون دل میں کفر لے کے محمد کی محفل میں بیٹھا ہے. خوب جانتا ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جان سے لے کر کہتا ہے کہ دیکھو میری نعمتوں کا کفران مت کرنا. اور جو کفران کرتا ہے, جو انکار کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑتا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. انکار کرو, اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری پرواہ کیوں, وہ تمہارا محتاج نہیں. تم شکر کرو گے تو وہ قابل شکر بنے گا, تم سجدہ کرو گے تو وہ مسجود بنے گا, تم عبادت کرو گے تو وہ معبود بنے گا. اسے تمہاری پرواہ ہی نہیں ہے. تم کیا چیز ہو. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اگر میری بات پہنچے تو جملے کا لطف لیجیے گا. یہ جو ایک تھوڑی سی مشکل بات ہے, اللہ کرے میں پہنچا پاؤں. یہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, تولا, تبرع, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, خیرات, صدقہ, عزاداری, ماتم, یہ جتنے بھی اعمال صالح کرتے ہیں, یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. بولے تو صحیح, کیا ہے احسان؟ یہ ہم پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. میری بات اگر پہنچے, جملے کا لطف لیجیے گا کہ حضور دیکھیں جنت میں جانا چاہتے ہیں, کون کون نہیں جانا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. لیکن رہنا تو وہی چاہتے ہیں نا جہاں امام رہیں گے. اور امام جہنم میں پھینکیں گے ضرور, لیکن خود ان کا ٹھکانہ جنت ہے, کیونکہ وہ مالک جنت ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا جنت جانا. جنت نعمت ہے یا نہیں ہے, جو سوال ہے میرا, جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جو حضرات کل تشریف لائے, میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کیا تھا کہ اللہ نے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بغیر استحقاق کے دی ہیں, بلکہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بغیر استحقاق کے دی ہیں, لیکن کچھ نعمتوں میں ترتیب رکھی. ایک کرو گے تو پھر اگلی ملے گی. ایسے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ, بسم اللہ, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے پھر اور دوں گا. تو پھر اس کا مطلب ہے جنت پھر نعمت ہے, لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے. ملے گی کب؟ جب پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اور یہ ایک اور پھر عرض کرتا چلا جاؤں, تھوڑی سی میں نے پہلے عرض کیا, میں بات مشکل لے کے بیٹھ گیا ہوں, اگر پہنچے تو لطف لیجیے گا کہ اللہ نے, توجہ ہے میری طرف سرکار, وقت بہت کم ہے, کہ اللہ نے لا تعداد نعمتیں عطا کی, اور عقل کہتی ہے کہ ہر نعمت کا شکرانہ ادا کرو. اور عقل کو معمولی نہ سمجھیے گا,
عقل کو حدیث میں، عقل کو روایات میں، انسانی عقل کو رسول باطنی کہا گیا ہے۔ یہ بھی ایک رسول ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دماغ میں رکھ دیا صاحبان، اور یہ اگر رسول باطنی ہے، عقل ہے، تو پھر کسی کا عمل قابل قبول ہے۔ یہ بات پہنچی ہے صاحبان؟ بھئی اللہ پاگل سے عمل کی توقع نہیں رکھتا، اللہ بے ہوش سے نماز طلب نہیں کرتا، اللہ اس سے عبادت چاہتا ہے جو صاحب عقل ہو۔ اور یہ جو رسول باطنی ہے، یہ جو اسی لیے قرآن کی آیت بھی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اگر نشے کی حالت میں تو خبردار، مجھے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہو، اس لیے کیونکہ عقل ظاہر ہے، تو یہ عقل بھی ایک رسول باطنی ہے۔ احادیث نے، معصومین نے فرمایا کہ دو طرح کے رسول دیے ہیں اللہ نے، ایک رسول باطنی ہے، ایک رسول ظاہری ہے۔ رسول باطنی عقل اور رسول ظاہری انبیاء، رسول اور ائمہ کی صورت میں اللہ نے بھیجے، وہ سارے کے سارے رسول باطنی ظاہری۔ یہ جو رسول باطنی ہے، یہ حکم لگاتا ہے کہ جو نعمت کرے، جو احسان کرے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ توجہ ہے صاحبان؟ اور کم از کم جب تک نعمت تمہارے پاس رہے اس کا شکرانہ ادا کرتے رہو۔ یہ عقل کا حکم ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اگر کسی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اگر میرا روزہ نہ ہو اور ماہ مبارک نہ ہو اور مجھے یہاں پیاس لگ جائے، ٹھیک ہے، روزے میں تو واجب ہے نا وہ انسان کرنا، رکنا، لیکن اگر مجھے پیاس لگ جائے، میں شاہ صاحب سے کہوں حضور مجھے پانی کا ایک گلاس دیجیے، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا یا نہیں کیا؟ میری عقل کہتی ہے کہ کم از کم اتنا تو کہوں حضور آپ کا شکریہ، ایسے ہے یا نہیں؟ تو وہ جس کی نعمتیں ہی لا تعداد ہے، اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ اور مزے کی بات ہے، جو گھبرائے نہیں بیٹھے، بات مشکل سے جو گنا گھبرائے نا وہی تو مجاہد ہوتا ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عقل کہتی ہے کم از کم جب تک نعمت تمہارے پاس ہو اس کا شکر ادا کرتے ہو، یہ عقل کا حکم ہے۔ اب گنیے تو صحیح اللہ کی نعمتیں ہیں کہ نہیں گن پائیں گے نا، بولے تو صحیح، جب گن نہیں پائیں گے تو آپ ہر نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کریں گے؟ پھنسا دیا نا آپ کی عقل نے، آپ کو پھنسا دیا۔ عقل کہتی ہے ہر نعمت کا شکرانہ ادا کرو، اور تم گن ہی نہیں سکتے، شدید گنتی میں نہیں ہے، تو پھر کیسے شکرانہ ادا کر چلے جو نعمتیں گن سکتے ہیں آپ، کیا ان کا شکرانہ ادا کر پائیں گے؟ بولیں چلے، عقل کہتی ہے کم از کم جب تک نعمت تمہارے پاس ہے اس کا شکرانہ ادا کرو۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی نعمت ہے سانس لینا، کبھی آپ نے اس کو غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سانس لینا نعمت ہے یا نہیں؟ اگر مجھے سانس نہ آئی زندہ رہوں گا؟ نہیں نا۔ اچھا میں نے سانس لیا، پھیپھڑے میں اٹک گیا، پھر زندہ رہوں گا؟ وہی نعمت زحمت بن گیا۔ اب سانس کا جیسے پھیپھڑوں میں لے جانا نعمت ہے، اسی طرح اس کا پھیپھڑوں سے باہر نکالنا بھی، سارے بولنا میرے ساتھ۔ اور عقل کہتی ہے جب تک نعمت تمہارے پاس ہے کم از کم اس وقت تک شکرانہ ادا کرو۔ اب آپ ایک سانس کا شکریہ ادا کریں، کم از کم کیا کہہ لیں گے آپ؟ الحمدللہ، کم سے کم شکر للہ، اس سے کم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا شکرانے کے لیے۔ الحمدللہ، شکر اللہ چاہیے۔ جب آپ سانس لیں تو کہیں الحمدللہ، جب پھیپھڑوں سے نکالے باہر تو کہیں شکر اللہ، کہ مطلب ساری زندگی گزر جائے گی، زندگی معطل ہو کے رہ جائے گی، ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤ گے، تو باقی نعمتوں کا شکریہ کب ادا کرنے کا ارادہ ہے؟ بولے تو صحیح، ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں ساری زندگی کر سکتے، پھر ساری نعمتوں کا شکرانہ کب ادا کرو گے؟ عقل نے پھنسا دیا، ہر نعمت کا شکرانہ ادا کرو۔ توجہ صاحبان، اور کم از کم نعمت جب تک تمہارے پاس ہے اس کا شکرانہ ادا کرو۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، ایک سانس کا شکرانہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا، ساری نعمتوں کا شکرانہ کب ادا کرے گا؟ اب عقل نے پھنسا دیا۔ علماء علم اصول
रसूल फरमाते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अहकाम अल-इलाहियता अल्ताफुल लिअहकाम अल-अक्ल, कि जो अहकाम इलाहिया हैं ये अहकाम अक्ल के लिए लुत्फ शुमार होते हैं, मेहरबानी शुमार होते हैं। अल्लाह कहते हैं इंसान तेरी अक्ल तो इतनी सी है कि तुझे इतना फंसा के रख दिया कि एक सांस का शुक्रिया अदा नहीं करेगा, तो जबकि तुझ पे वाजिब है मेरी सारी नेमतों का शुक्राना अदा करना, फिर क्या करेगा? आवाज़ को तो घबरा नहीं, तू नमाज पढ़, तू रोजा रख, तू हज कर, तू ज़कात दे, तू खुब्स अदा कर, तू जिहाद कर, तू तवल्ला कर, तू तबर्रा कर, तू अमर बिल मारूफ कर, तू अनिल मुनकर कर। अगर ये कर लिया अल्लाह फरमाते तूने मेरी एक नहीं सारी नेमतों का शुक्राना अदा कर दिया। जितनी इबादत हैं हम अदा कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले से मिली हुई नेमतों का शुक्राना है जो अल्लाह ने तुम्हें पहले दे दी है, और जन्नत तो बाद में मिलने वाली नेमत है। तो खबरदार कभी अपनी इबादत के बलबूते पे जन्नत में जाने की कोशिश ना करो। जैसे समझ आएगा मेरी बात, क्योंकि जितनी भी आप इबादत कर लें ये तो पहले से मिली हुई नेमतों का शुक्राना है, फिर जन्नत कैसे जाओगे? चाहता हर कोई ये जन्नत में जाना और दूसरे किसी को जाने भी नहीं देना चाहता। हाँ ये भी पक्की बात है, कहते बस जन्नती मैं हूं और कोई जन्नत में नहीं जा सकता। तवज्जो चाह रहा हूं, और भाई पहले अपनी जन्नत की सीट तो पक्की कर लो। जितनी भी इबादत कर रहे हो ये सारी की सारी, जितनी भी इबादत कर रहे हो ये सारी की सारी पहले से मिली नेमतों का शुक्राना है। तो फिर जन्नत कैसे मिलेगी? सवाल है ज़हन में, वक्त होता तो तफसील से बात करता, बस आराम से एक जुमला कह रहा हूँ, जिस भाई जिस बुजुर्ग को जब समझ आ जाए तब लुत्फ लीजिएगा और देखिएगा जन्नत कैसे मिलेगी। भाई जितनी भी हमें नेमतें मिली हैं पहले, ये नेमतें हैं या नहीं है? बोले तो सही। अल्लाह फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर पहले से मिली हुई नेमतों का शुक्राना अदा करोगे फिर और दूंगा, फिर और दूंगा। और तवज्जो चाह रहा हूँ किबला, और मिलने वाली नेमत तब मिलेगी जब उस नेमत का इकरार करोगे कि जिसने आके नेमतें तमाम कर दी। ओह जिसे समझ आएगी मेरी बात की, तो मेरे साथ चल पाए हैं। जानते हो नेमतें तमाम कहाँ हुई हैं? बोले तो सही, किधर हुई है नेमतें तमाम? अब शेख पूरे वालों आज आपका इम्तिहान ले रहा हूं मैं, सलामत रहे। कहाँ तमाम हुई? गदीर खुबे और मजे की बात। चले बात आई गई है तो एक जुमला कहता चला जाऊं कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। भाई ये आया बल्लिग, ये आया गदीर कहलाती है, ऐसे है या नहीं? घबराए तो नहीं हो? अब मैं इम्तिहान ले रहा हूँ आज, आपके कितना सुन सकते हैं आप, मौला आपको सलामत रखे। किबला ये आया बल्लिग है और मज़े की बात है, ये आया गदीर कहलाती है। और मज़े की बात ये है कि आदम से लेकर, जुमला कह रहा हूँ कोई कदर कर पाए तो कीजिएगा, आदम से लेके सैयदुल अंबिया तक हर नबी हर रसूल इस्लाम पहुंचाने आया है। वाहिद अली है जो इस्लाम मुकम्मल करने आया। अल्लाह जाने किस तक मेरी बात पहुंची है। जितने अंबिया और रसूल हैं वो तबलीग इस्लाम के लिए आए, और अली है जिसके आने से इस्लाम, यानी अली इस्लाम के मुकम्मिल के लिए। और अजीब है, इस आयत में मैं सिर्फ 2-4 जुमले, इस आयत का तज़किया, वक्त खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि ए रसूल तबलीग कर उसकी जो तुझ पर नाजिल किया जा चुका है। मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, तवज्जो से। इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसाला, अगर तूने ये न किया
گویا رسالت کی تبلیغ نہیں ہو پائی. واللہ یعصمک من الناس. اب ترجمہ چاہے اہل تشیع کا اٹھا لیجیے، اہل تسنن کا اٹھا لیجیے، سب نے اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لے. لوگوں کی شرارت یا شر، دو لفظ استعمال کیے مترجمین نے، لوگوں کے شر سے یا لوگوں کی شرارت سے بچا لے. اور یاد رکھ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. قبلہ آپ نے یہ ایسے ہی آیت سن کے صرف خوش ہو کے گزار دی، لیکن یہ آیتیں ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی، لیکن اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا یا ایھا الرسول، اے رسول. یا ایھا النبی نہیں کہا. توجہ چاہ رہا ہوں. نبی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ رسول کا. یا ایھا، مزے کی بات ہے، مزے کی، پورے قرآن میں یا ایھا النبی بہت جگہ کہا، لیکن یا ایھا الرسول صرف 2 جگہ کہا. توجہ چاہ رہا ہوں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھنا، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول کا لفظ پورے قرآن میں فقط 2 مرتبہ. یا ایھا النبی بہت سارے مقامات پہ آیا، اور یہ دونوں مرتبہ یا ایھا الرسول سورہ مائدہ میں کہا. توجہ چاہ رہا ہوں. 2 آیتوں میں یا ایھا الرسول کا جملہ کہوں، اگر میرا جملہ پہنچے روز دیجیے گا. یا ایھا الرسول پورے قرآن میں لفظ یا ایھا الرسول 2 مرتبہ ہے، اور 2 مرتبہ ہی سورہ مائدہ میں ہے، 2 آیتوں میں ہے. لیکن لطف یہ ہے، ایک آیت میں علی کی مدح کی ہے، دوسرے میں علی کے دشمن کی مذمت کی. میری بات ہو سی ہے. پورے قرآن میں صرف 2 دفعہ یا ایھا الرسول، اٹھا کے دیکھنا قرآن، اور 2 دفعہ سورہ مائدہ. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اللہ نے یا ایھا النبی کیوں نہیں کہا، یا ایھا الرسول کیوں کہا؟ پہلے نبوت اور رسالت کا فرق سمجھیے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے یا ایھا النبی کیوں نہیں کہا، یا ایھا الرسول کیوں کہا. نبی ہے نبا سے، نبا کا مطلب ہے خبر پہنچانا. یعنی کسی بات کو کنوے کرنا، یہ نبوت ہے. توجہ چاہو، بات کو کنوے کرنا، کسی بات کو پہنچا دینا، یہ نبوت ہے. لیکن رسالت کنوے کرنا نہیں ہوتا، کنونس کرنا ہوتا. بولو جسے سمجھ آئیے میری بات کی، یعنی پہنچانا نہیں بلکہ قائل کرنا ہے. اس لیے یا ایھا النبی نہیں کہا بلکہ یا ایھا الرسول کہا. توجہ چاہو. اور پھر کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے، تبلیغ کر جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. یہاں بھی قابل غور تھا، اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا بلغ. بلغ کا معنی کیا ہے؟ بولے 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 حضور. تبلیغ کرنا نا. بلغ کا معنی کیا ہے؟ جملہ کہو اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں. بلغ کا معنی ہے تبلیغ کرنا. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے تبلیغ علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. جسے سمجھ آئیے میری بات. اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو تمہاری تبلیغ میں حب علی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر تبلیغ نہیں ہے. بات پہنچیے صاحب. بلغ پہنچا. اچھا مزے کی بات ہے، تھوڑی سی مشکل بات کروں، گھبرائیں گے تو نہیں؟ اچھا اللہ نے یہاں پہ بلغ کہا ہے، ابلغ نہیں کہا. توجہ چاہیے، دونوں کا معنی ایک ہے. ابلغ کا معنی بھی پہنچا دے، بلغ کا معنی بھی پہنچا دے. توجہ چاہیے. ابلغ اور بلغ. ابلغ عربی میں باب افعال ہے اور بلغ باب تفعیل ہے. مطلب دونوں کا ایک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. ابلغ کا معنی بھی پہنچا دے. یہ نہیں کہا یا ایھا الرسول ابلغ ما انزل الیک من ربک، بلکہ کیا بلغ ما انزل الیک من ربک. دونوں صیغے امر کے ہیں، ایک باب افعال کا ہے ایک باب تفعیل کا ہے. ابلغ باب افعال ہے اور بلغ باب تفعیل ہے. آپ جانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو
باب فعال ہوتا ہے نا یہ دلال کرتا ہے دال علی مرہ، اور جو باب تفیل ہوتا ہے یہ دال علی تقریر. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اگر ابلغ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک مرتبہ پہنچانا. بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچانا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابلغ تو ایک دفعہ پہنچا دے. اگر ابلغ ہوتا تو ولایت علی کا اعلان غدیر میں ختم ہو جاتا. بلغ کہنا اس بات تک دلیل ہے جب تک رسول کو ماننے والے رہیں گے علی ولی اللہ کی تبلیغ جاری رہے گی. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ ابلغ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ پہنچا دے. ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے. جو عربی سمجھنا، میں صرف آیت کا تجزیہ کرنا، اس سے زیادہ کی زحمت نہیں دے رہا میں آپ کو، لیکن جس تک پہنچے لطف لیجیے گا. جسے سمجھ نہیں آئے گی اس کا اپنا مقدر ہے، میرا اس سے کوئی جو ہے وہ غصہ ہی نہیں میرا اس پہ کوئی، لیکن بات اگر پہنچے تو لطف لیجیے گا. بلغ اور ابلغ کا فرق سمجھ میں آیا. بلغ کہا، ابلغ نہیں کہا. بلغ مرہ پہ دلالت کرتا ہے، اور ابلغ اور بلغ تکرار میں. جب تک دنیا رہے گی، جب تک الہی نظام رہے گا، علی کی ولایت کی تبلیغ باقی رہے گی. اسی لیے بلغ کہا، ابلغ نہیں کہا. اور پھر کیا کہا؟ ما انزل الیک. جو کیا ہے، کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ یہ مائے مبہمہ کہتے ہیں علماء تفسیری سے، کہ جو میں اگر بات کرتے ہیں آپ سے، وہ جو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا، ٹھیک ہے، وہ ساتھ والی کو کیا پتہ چلے کہ کب کہا تھا اور کیا کہا تھا. تو پھر پہلے یہ ماں تو تلاش کرو. یہ وہ ماں کیا ہے جو آج غدیر میں پہنچانا ہے. جو سو گئے ہیں جملہ ان کے لیے بالکل نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بلغ ماں، وہ ماں پہنچا دے. کون سا ماں؟ انزل الیک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. انزلہ نہیں کہا، انزلہ کہا. انزلہ کا مطلب جو پہلے نازل کیا جا چکا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کون سا؟ ماں. وہ ماں کیا ہے کہ مجھے پورے قرآن میں فقط ایک ماں ملا کہ جب اللہ نے کہا میں اپنے حبیب کو لے گیا آسمانوں پہ او ادنا کی منزل پہ لے گیا، فاوحى تلا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا، اتنا دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر لیا کہ قرب الہی کی منزل میں دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. تو اللہ کیا فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اللہ نے اپنے عبد پہ نازل کیا وحی کی، جس کی وحی کی. یعنی اللہ آج کہہ رہا ہے میرا حبیب، وہ جو ماں تجھے معراج میں بتلایا تھا آج غدیر میں بتلا دے. وہ ماں معراج میں سنایا تھا آج غدیر میں سنا دے. تو پھر جملہ کہنے کہا کرتا ہوں، اللہ نے آدم سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تجھے زمین پہ خلیفہ بناتا ہوں. یہی فرق ہے آدم میں اور علی میں. آدم کی خلافت زمینی ہے، علی کی ولایت عرشی ہے. سلامت رہے آپ جس تک میری بات پہنچ رہی. وہ ماں جو تجھ پہ وحی کیا تھا، سلامت رہنا میں مولا توجہ میں طرف رکھنا، تو وہ تجھ پہ وحی کیا. آج وقت ہے اس ماں کے پہنچانے. انزلہ کہا، پہلے نازل کیا. متوجہ صاحبان، ما انزل الیک من ربک، توجہ چاہ رہا ہوں، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، پہلے نازل کیا گیا. اور قبلہ یہ بھی عجیب ہے، کبھی غور کرنا اس بات پہ، یہ من ربک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ چاہ، تیرے رب کی طرف سے. اور بھئی یہ سارا قرآن کس کی طرف سے آتا ہے؟ درود پڑھیے گا بآواز بولا صلی اللہ
ایک ایسا درود پڑھیں کہ مجھے بھی پتہ چلے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. صلی علی محمد والے محمد. متوجہ صاحبہ؟ ما انزل علیک من ربک، جو تجھ پر نازل کیے کس کی طرف سے؟ رب کیا ہوئے؟ قرآن کس کی طرف سے آتا ہے؟ رسول کی پر قرآن جب بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے آیا. جو وحی آئی ہے وہ اللہ کی، جب من ربک کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس اتنا کہہ رہا ما انزل علیک پہنچانے جو میں نے تجھ پہ پہلے نازل کیا تو جو نازل کیا گیا تھا آج پہنچانے کا وقت ہے، آج وہ ماں پہنچا دے، اتنا کافی ہوتا. لیکن من ربک کیوں کہا؟ بھئی فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ، اس حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ من ربک کی قید اس لیے لگائی کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے اس غدیر کے مجمع میں کچھ ایسے، بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اعلان غدیر کو من کا سمجھیں گے، یعنی رسول کی طرف سے سمجھیں گے. تو اللہ نے من ربک لگا کے سمجھا دیا اور غدیر کا اعلان رسول کی مرضی سے نہیں اللہ کی وحی سے آیا ہے. سلامت رہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت رہے دو. من ربک کس لیے رکھا ہے؟ یہ نہ سمجھے یہ اعلان غدیر رسول کی جانب سے ہے، بلکہ یہ کس کی جانب سے ہے؟ فَمَا لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور یہاں پہ اللہ نے دوبارہ لفظ تبلیغ استعمال کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، یہ تبلیغ نہ کی، گویا کہ رسالت ہی نہیں پہنچائی گئی، تبلیغ رسالت ہی نہ پہنچ پائی. یعنی یہ تبلیغ رسالت منحصر ہو گئی ہے غدیر میں آ کے اعلان ولایت علی پہ. توجہ چاہ رہا ہوں جس تک میری بات پہنچی. میں صدقے جاواں قربان جاواں اتنا بلند نعرہ الولایت تلاوت کرو کہ حارث نبہان بن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر میرا حبیب یہ اعلان آج نہ ہوا، گویا کہ رسالت ہی کی تبلیغ نہ ہو پائی، یعنی تبلیغ رسالت منحصر ہو گئی ہے غدیر میں آ کے، آخری لمحات میں آ کے. توجہ چاہ رہا ہوں اعلان ولایت پر. یعنی پھر میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو بستر اٹھا کے تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، میں انہیں کیا سمجھاؤں کہ تبلیغ کبھی بھی رسالت کی، جب تبلیغ علی کی ولایت کے بغیر ممکن نہیں تو تمہاری تبلیغ اسلام علی کے بغیر کیسے مقابل ہو؟ بولو تو صحیح. لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کی تبلیغ ہی نہ ہو پائی. بس اتنا وقت نہیں رہ گیا. آیت کا آخری ٹکڑا فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا. نہیں کرتا. بولے آپ، بولے نہیں کرتا. اور بھائی اگر اللہ کافر کو ہدایت نہ کرتا ہوتا تو کل کے لعنت اللہ آج رضی اللہ کیسے بنتا؟ بولے تو صحیح. وہ کل کے بت پرست کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے لعنت اللہ تھے، کافر تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد رضی اللہ بن گئے. ہدایت ہوئی تو بنے کہ بغیر ہدایت کے بن گئے؟ بولے تو صحیح. وہی صحیح ہدایت. اللہ کہہ رہے ہیں لا 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 یہدی القوم الکافرین. اللہ کافر قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا. سلامت رہے بھئی. کل اگر خدا ہدایت نہ کر رہا ہوتا تو جو کل کے پھر کہہ رہا ہوں جو کل کے لعنت اللہ تھے آج رضی اللہ نہ بن جاتے. جو بدر کے لعنت اللہ تھے وہ احد میں آ کے رضی اللہ نہ بن جاتے. توجہ چاہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ ہدایت کرتا ہے. تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرے گا. تو گویا اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کافر ایک نہیں دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے، ایک وہ ہے جو علی کے منکر ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن انہیں ہدایت ملے گی، جو علی کا منکر ہے اسے کبھی ہدایت
متوجہ ہیں صاحب؟ اور حضور دیکھیں ایک جملہ اور رک کے کہتا چلا جاؤ، اللہ نے کہا میرا بھی پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت ہی نہ پہنچائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے، میں نے پہلے کیا اہل تشیع کا ترجمہ اٹھائے یا اہل تسنن کا کوئی بھی ترجمہ اٹھائے، اس آیت میں واللہ یعصمک من الناس دو طرح ترجمہ کیا گیا، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچا لے گا یا اللہ تجھے لوگوں کی شرارت سے بچا لے گا۔ بھئی کون تھا غدیر میں شر پیدا کرنے والا؟ بولو تو صحیح سے سمجھ آئیے بات کی، جس کی شر سے سارے کے سارے تازہ حاجی ہیں، بولو تو صحیح حاجی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، گناہ سارے معاف ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے توجہ چلو شر سے بچا لوں گا۔ تو قبلہ آپ ایمان سے بتائیں، آپ میں سے بہت سے احباب ہوں گے جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی جی، اور جنہیں نہیں ہوئی مولا ان کو بھی لے جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ اپنے گھر کا حج نصیب فرمائے ہر مسلمان، ہر مومن کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب اپنے ایمان سے بتانا، آپ جب حج کرنے جاتے ہو عبادت کرنے جاتے ہو یا شرارت کرنے جاتے ہو؟ بولو میرے ساتھ جنہیں نفسوں کی سمجھ آتی ہے، بھئی حج میں جاتے ہو عبادت کے لیے یا شرارت کے لیے؟ یہ سارے کے سارے تازہ حاجی ہیں، ابھی حج کر کے آئے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کی شرارت سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بھئی حج کیا ہے، عبادت ہے یا شرارت؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے علی کی ولایت کو چھوڑ کے حج عبادت نہیں رہتا، شرارت بنتا۔ مولا سلامت رکھے، اگر علی اس کو چھوڑ دیا تو پھر حج عبادت نہیں رہے گا، شرارت بن جائے گا۔ اللہ کہتا میں تجھے بچاؤں گا۔ اور کبھی کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ بہت سے تھے جو غدیر میں اقرار ولایت کر کے مکر گئے۔ لعنت انہوں نے بے شمار والے نیٹ ورک کے لعنت بے شمار۔ مکرے یا نہیں مکرے؟ خدا کی قسم اگر اقرار کرنے والے مکرے نہ ہوتے تو کبھی بطول کا پہلو زخمی نہ ہوتا، کبھی علی کے گلے میں رسی نہ آتی، کبھی سیدہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتی۔ خدا کی قسم 18 ذی الحجہ اعلان غدیر ہوا، 28 صفر کو سید الانبیاء اس دنیا سے چلے، 2 مہینے 10 دن 2 مہینے 10 دن کے بعد جب رسول کی آنکھیں بند ہوئی نا، علی و بطول ایک ایک دروازے پہ گئے۔ سیدہ نے جملہ کہا، لوگوں آؤ علی کا ساتھ دو، ابھی کل تم نے غدیر میں اقرار کیا تھا۔ جانتے ہو پورے مدینے سے علی و بطول کو صرف 6 لوگ ملے، 7واں بندہ مدینے سے نہیں ملا۔ دنیا کہتی ہے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ خدا کی قسم علی اکیلا سب کے لیے کافی تھا، لیکن علی اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ علی کو اقتدار دنیا نہیں چاہیے، علی کو دین چاہیے۔ علی دنیا کا تخت مکمل کرنے نہیں آیا، علی اسلام مکمل کرنے آیا۔ اور یہی وجہ ہے جب علی کے سر پہ ضرب لگی تو علی کے منہ سے نکلنے والا جملہ یہی تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ علی کا مقصد اقتدار دنیا نہیں تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جوان دیے، مہمان دیے، بچے ذبح کروائے۔ اور صرف ایک جملے کی مجھے اجازت دینا کہ جب علی کی شریف بیٹی
جب شام کے بازار میں آئی ہے نا، صرف ایک لفظ مجھے کہنا ہے، چند ازواج جنت کی ضمانت ہے، وقت بہت کم رہ گیا، اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور کوشش کرنا یہ قبولیت کا وقت ہے، جو جو دعائیں مانگو مولا آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ جب علی کی شریف بیٹی شام کے بازار میں آ گئی، اتنا اجر رسالت ملا، سیدہ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں رنگین ہو۔ اور یہ وہی شام کا بازار ہے جس میں سجاد نے خون کے آنسو رونا شروع کیے، اور جب بھی میرے مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی، ایک ہی جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ اور عزاداروں، جب میں اس جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا تھا، علی کی بیٹی شام کا بازار گزر گئی، اور جب دربار شام آیا نا، ایک مرتبہ دروازے میں علی کی بیٹی بیٹھ گئی، کھڑی نہیں ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو گھر سے مسائل سننے کی نہیں چاہتے، جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیگ مانگ لینا۔ عزاداروں، یہ ملاؤں آئے، بڑی کوشش کی سیدہ اٹھے، سیدہ جب اس دہلیز سے نہ اٹھی نا دربار کی، آگے نہ بڑھی تو کڑیاں سمیٹتا ہوا تیرا چوتھا امام قریب آیا، آواز دے کے فرماتے پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہو دربار دے کے؟ اجرکم اللہ، اجرکم پھوپھی اماں دربار دے کے گھبرا گئی ہو؟ کربلا سے لے کے شام تک ہر کسی کا حوصلہ پھوپھی تو تھی، ہر کسی کو تو حوصلہ دیتی نہیں، اب خود گھبرا گئی ہے، دربار آ گیا، کہ نہیں میرے لال میں گھبرائی نہیں، کہ پھر بیٹی کیوں ہے؟ پھوپھی دربار قریب ہے، آخری دربار ہے، اس کے بعد کوئی دربار نہیں ہوگا، چلیے نا دربار جانا ضروری ہے، تو میں نہیں ہوں میرے لال، میں گھبرائی نہیں، مجھے ایک وقت یاد آ گیا، کہا پھوپھی اماں کون طرف؟ کہا سجاد 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا زخمی تھا، میں بابا کے قریب بیٹھی تھی، بابا کا سر میرے شانے پہ تھا، میرا بابا بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہی تھی، کہ ایک مرتبہ میرے بابا کی آواز آئی، زینب تو میرے بعد گزر جائے گی، تیرے بھائی مارے جائیں گے، جو ماتم کر سکتے ہو، تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، تیرے ہاتھ پسے گردن کو دیں گے، تجھے بے پلانے اونٹوں پہ بٹھایا جائے گا، تجھے پتھر مارے جائیں گے، تجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا، تجھے دربار پھیلائے جائیں گے، اور زینب ایک وقت آئے گا تجھے یزید کے دربار میں جانا پڑے گا، زینب تجھے یزید سے ہم کلام ہونا پڑے گا۔ تو میں نے کہا تھا بابا بھائیوں کا غم برداشت کر لوں گی، چادر دے لوں گی، ہاتھ بنوا لوں گی، بازار گزر جاؤں گی، پتھر کھا لوں گی، دربار دیکھ لوں گی،